آواز میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کی قیمت اس کے حسب نسب، اس کی شکل و صورت پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اس کی صفات ہیں، اس کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں، اس کے لحاظ سے انسان کا وزن ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تولتے ہیں اس کی دنیا پر، اس کی چیزوں پر، اس کے خاندان پر۔ یہ تول اللہ کے ہاں ہے نہیں۔ وہاں جو تول لگا ہوا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے زیادہ عزت وہ پاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسب۔ اے لوگو، ایک نسب تم نے بنایا، ایک ہم نے بنایا، یعنی ایک معیار عزت تم نے بنایا، ایک اللہ نے بنایا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، میں نے تمہیں بتایا کہ سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا ہے، ولیکن ابیتم، تم نے تو انکار کر دیا۔ وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم نے اپنے ہی گھڑ لیے، کسی کو مال کی وجہ سے عزت دی، کسی کو حکومت کی وجہ سے عزت دی، کسی کو شکل کی وجہ سے عزت دی، کسی کو کسی وجہ سے۔ جو میرا معیار تھا وہ تم نے ٹھکرا دیا، اپنے تم نے نئے نئے گھڑ لیے۔ الیوم اضع نسبکم وارفع نسبی، آج تم سب دیکھ لو گے تم نے جو معیار بنائے تھے وہ سب میں توڑ دوں گا، اور میں نے جو معیار بنایا تھا تقوی والے، عزت والے، وہ آج میں بلند کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این المتقون، کہاں ہیں تقوی والے، کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ تو وہاں کا معیار صفات ہیں، اعمال ہیں، چیزیں ہیں۔ پھر ایک اور اعلان ہوگا، فلیکم اہل الصبر، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فلیکم اہل الفضل، فضل والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فلیکم جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایک اعلان ہوگا، این الائمہ، این الفقہاء، این المؤذنون، کہاں ہیں نمازیں پڑھانے والے، کہاں ہیں علم والے فقہاء، اور کہاں ہیں اذان دینے والے۔ لہذا جن کو کوئی آج پوچھتا ہی کوئی نہیں، مؤذن تو بیچارہ ایک چپراسی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہے گا چلو ان کے لیے ممبر بچھاؤ، ان کو بٹھاؤ، اور باقیوں کا کہے گا میں ان کا حساب لے لوں، تم یہاں آرام کرو۔ یہ وہاں کا معیار ہے، وہ اصلی ہے، وہ اللہ نے بنایا۔ جو ہم نے بنایا ہم بھی نقلی، ہمارے معیار بھی نقلی۔ تو انسان کی قیمت صفات پر ہے، اور صفات میں سب سے جو طاقتور اور سب عند اللہ انسان کو جانوروں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑا کرنے والی صفت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان لانے سے انسان جانوروں سے نکل جاتا ہے، انسان انسانی شکل میں انسان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مضمون کو اور زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ جانور کے علاوہ کچھ اور ہیں ہی نہیں، سوائے جانور کے اور کچھ انہیں کہا جا سکتا ہی نہیں، بلکہ ان سے بھی یہ بدراہ ہیں اور ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں۔ تو بھائی کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی کسی کو منزل ملی، کبھی دیکھا کہ انسان گدھے کے پیچھے چل رہے ہیں، کتے کے پیچھے چل رہے ہوں، شیر کے پیچھے چل رہے ہوں، لومڑی کے پیچھے چل رہے ہوں، ان کی راہیں تو جنگل کو جاتی ہیں، تو ہم بھی جانوروں کے پیچھے چلیں گے تو جنگل میں پہنچ جائیں گے، جہاں بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایمان آج
کہ مادیت اور مادہ پرستی کا توڑ ہے ایمان پر محنت کرنا۔ اس وقت کا جو بڑا مرض ہے وہ مادے کا یقین، یعنی پیسے کا یقین۔ چھوٹے بچے کو بھی آپ پیسے دے دیں، اسے واپس مانگے وہ نہیں دیتا، چھوٹا سا بچہ، اسے پتہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے، لیکن وہ اس کو واپس نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں دینا۔ یہ فضا کا اثر ہے، جیسے فضا میں سردی ہو تو چھوٹے بچے کو بھی لگتی ہے، بڑے کو بھی لگتی ہے۔ فضا میں گرمی ہو چھوٹے کو بھی محسوس ہوتی ہے، بڑے کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس فضا میں پیسے کا یقین اور پیسے اور مادے کا یقین اتنا گہرا اور راسخ ہو چکا ہے۔ سکھر میں ہماری جماعت تھی تو کچھ لوگ آئے، میں نے ایک ساتھی سے کہا ان کو تیار کرو نقد چلے، تو وہ ہمارے ساتھی نے بات شروع کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، پیسے کے بغیر بھی کرتا ہے اور پیسے کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو تم اللہ سے مانگو اللہ کر دے گا انتظام۔ وہ کہنے لگا پیسے کے بغیر اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ میں نے نہیں سنی، لیکن جب ایک دم وہ زور سے بولا غصے سے تو وہ میرے کانوں میں پڑی۔ وہ پیسے کے بغیر اللہ کیسے کرے گا؟ تو اس قدر پستی پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 6 نمبر ہے نا، 6 نمبر، یہ آج کے مرض کا ایک علاج ہے، کیونکہ اس وقت یقین ہے پیسے کا، جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسی کی پرستش ہوتی ہے۔ پیسے ہی کی پرستش ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے سود پر چلتے ہیں، اس کے لیے خیانت کرتے ہیں، اس کے لیے رشوت لیتے ہیں، اس کے لیے قتل کرتے ہیں، پھر اسی کو سیکھتے ہیں بڑے بڑے MBA کالج اور میڈیکل کالج اور ڈگری کالج اور فلاں کالج اور فلاں کالج۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ پیسہ ہے۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، جو جھاڑو دینا اچھی طرح جانے گا اس کو 22واں گریڈ ملے گا، سب جھاڑو پکڑ لیں گے۔ اگر یہ حکومت اعلان کر دے کسی ڈاکٹر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی انجینئر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی ماسٹر آف بزنس کو ایک پیسے کی نوکری نہیں ملے گی، جو نالیاں صاف کرنا اچھی طرح جانتا اس کو 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی، یہ سارے لڑکوں کے ہاتھ میں جھاڑو ہوں گے۔ تو جو سیکھنا سکھانا ہے اس کے پیچھے بھی پیسہ محرک ہے، پھر سارا دن تذکرے بھی اسی کے ہیں۔ پھر پیسے کو وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے، پیسے کے وزن پر، چیزوں کے وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے، اسی کو مقصود بنا کے سفر کیے جاتے ہیں، اسی کی سارا دن بازاروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، اسی کی سارا دن شہروں میں تبلیغ ہو رہی، دیہاتوں میں تبلیغ ہو رہی، سارے عالم میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو ایک جو جڑ ہے مذہب، اس کے گرد یہ چند چیزیں انسان ان کو لے کر گردش کر رہا ہے۔ اس کا یقین، اسی کی پوجا، اسی کو سیکھنا، اسی کے تذکرے، اسی پر انسانوں کو تولنا، اسی پر انسانوں کا وزن کرنا، اور اسی کو بنیاد بنا کر محنت کرنا، اور اسی کو لے کر دنیا میں پھرنا۔ ساری دنیا میں تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں، مال کو پھیلانے کی، اپنی تجارتوں کو پھیلانے کی عالمی دوڑ۔ ایمان پر جو محنت ہے یہ پہلی جڑ کاٹ دے گی۔ جو سب پیسے کا یقین اترا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر محنت کرے گا اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ راسخ ہو جائے گا، اس کے اندر سے سب سے پہلی برائی نکل جائے گی، پیسے والا یقین اس کا نکلے گا۔ اور یقین بڑا مشکل سبق ہے اسلام میں۔ اندیکھی چیز پر اعتماد کر کے چلنا اور نظر آنے والی چیزوں کو جھٹلانا یہ آسان چیز نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشى علی الماء، اگر انسان کے پاس ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین ہو تو یہ پانیوں پہ چل سکتا ہے، پانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ کتنا کو یقین نصیب ہو جائے، بنانے والے کی طرف طبیعت متوجہ ہو جائے کہ جب ایک چیز خود بنی نہیں، اپنی ذات سے شکل نہیں، اپنی ذات سے صفات نہیں، اپنی ذات سے وجود نہیں، اپنی ذات سے بقا نہیں، اپنی ذات سے حرکت نہیں، اپنی ذات سے سکون نہیں، اپنی ذات سے روانی نہیں، اپنی ذات سے جماؤ نہیں، اپنی ذات سے اس کی اڑان نہیں،
اپنی ذات سے اس کی قیمت نہیں، اپنی ذات سے اس کی نقل و حرکت نہیں. کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا. اللہ اس طرح تھا کہ اس کی کوئی ابتدا نہ تھی. هو الاول بلا بدایا، ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں. هو الاخر بلا نہایا، ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، ایسا دائمی ہے جو انتہا سے پاک ہے. وہ اپنی ذات میں ایسا ہے، نہ کسی سے بنا، نہ کوئی اس سے بنا، نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ کسی سے وراثت ملی، نہ آگے اس کا کوئی وارث. یہ چیز کسی کو بھی کمزور کر دیتی، کسی سے لینا اور آگے دینا، یہ کمزور کر دینے والی چیز ہے. اللہ وہ ذات ہے، نہ اوپر سے کہیں سے اس کو ملک ملا ہے، نہ آگے اس کا کوئی وارث ہے جس کو وہ دے گا کہ اس سے وہ دب کے چلے. اولاد بڑی ہو جائے، ماں باپ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے میرے بھائیو، جب کچھ نہیں تھا وہ موجود تھا، پھر سب کچھ بنایا، کچھ نہ سے بنایا. خالق بنانے والا، خالق بنانے والا، مبدی بنانے والا. کون سا بنانے والا؟ ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا اور یہ ممبر لکڑی سے بنایا اور یہ پنکھے لوہے سے بنائے. مبدی وہ بنانے والا جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، جو لوہے کے بغیر لوہا بنائے مبدی، جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنائے مبدی، جو پانی کا قطرہ نہ ہو اور سمندر بنا دے، جو درختوں کا پتا نہ ہو اور جنگل بنا دے، جو ریت کا ذرہ نہ ہو اور صحرا بنا دے، مٹی کا ڈھیلا نہ ہو اور زمین بچھا دے، پتھر کا سنگریزہ نہ ہو اور ہمالیہ جیسے پہاڑ بنا دے، برف کا ایک ذرہ نہ ہو اور سفید چادر سے لاکھوں سال سے پہاڑوں کو ڈھانپ کے دکھا دے، اور ایک کرن نہ ہو اور سورج بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور چاند بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور ستارے بنا دے، کہیں دور دور تک کسی جانور کا نشان نہ ہو اور لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بنا دے. مبدی کچھ نہیں اور بناتا جا رہا ہے. ہم چیزوں سے چیزیں بنا رہے، اللہ بغیر چیزوں کے بنا رہا. شیر نہیں، شیروں کی شکلیں بنا دی. چیتا نہیں، چیتے کی شکل بنا دی. انسان کوئی نہیں، انسان کو بنا دیا. ہوا کوئی نہیں، ہوا کو بنا دیا. عرش کوئی نہیں، عرش کو بنا دیا. فرشتے کوئی نہیں، فرشتوں کو بنا دیا. جنت کوئی نہیں، جنت کو بنا دیا. سونے کے بغیر سونا بنا دیا، چاندی کے بغیر چاندی کو بنا دیا. المبدی خالق ہے، خالق بنانے والا. لیکن بنانے والے کے ساتھ ایک ایسی صفت لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں اور سب کچھ بناتا ہے. بدیع بھی ہے، بدیع السماوات والارض. بدیع بھی بنانے والا ہے. کون سا بنانے والا؟ جو بغیر نمونے کے بنائے، ہر چیز اس طرح بنائے، پہلے سے ماڈل کوئی نہیں، پہلے سے نمونہ کوئی نہیں، پہلے سے شکل کوئی نہیں، پہلے سے ڈیزائن کوئی نہیں. بغیر نمونے، بغیر شکل، بغیر ڈیزائن کے اپنے علم سے، اپنے قدرت سے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے. اللہ کے سامنے شیروں کی شکلیں نہیں پڑی تھی جن کو دیکھ کے شیر بنا دیا. انسان کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے آدم بنا دیا. عقاب کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے عقاب اور شاہین بنا دیا. مچھلی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے مچھلی کو بنا دیا. پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی کو بنایا. ساری کائنات کے بحر و بر کو، زمین اور آسمان کو، سرا اور سریا، شرق و غرب، کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا، بنایا. کوئی ماڈل نہ تھا، بنایا. پھر اس بنانے میں اپنی طاقت، اپنی تصویر میں، اپنی تخلیق میں، اپنی تقدیر میں، اپنے اندازے میں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. بنانا، تقدیر، تخلیق، تدبیر، اس میں ایسا کامل ہے. ایک وقت میں صرف دنیا میں جو عورتیں ہیں، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا اور مختلف مراحل میں بچے چل رہے ہیں. اسی وقت میں کروڑوں مادہ جانور ہیں چوپائے، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا. اسی وقت میں کھرب مچھر مادہ ہیں، ایک مادہ 300 انڈے دیتی ہے. ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے.